فی الحال تو شہر میں نہیں ہے. گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت اراضی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں. دراصل وہ محصولات کی جمع آوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں. گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے ٹپس تشریف لائے تھے. اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی آصف آئیں تو ہمیں باخبر کریں. قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگی وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہیں بانو حضور. تمہیں اختیار حاصل ہے. سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا. رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا. تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو. اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی. لہذا سب کو فارغ کر دو. غفور اور سوفر کو یہاں بلاؤ. لیکن بانو، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور اچکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی. کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا؟ اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی. اگر میرے دل میں یوساسف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی میں یوساسف کے سوا کچھ بھی نہیں رہا.